ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو یاد رکھو فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس جیسی مصیبت، تکلیف، زخم ان لوگوں کو بھی پہنچ چکا ہے، تو تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں مایوسی کا شکار ہوتے ہو؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ آیت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے۔ اس آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو انسپریشن لینا چاہیے، جس میں اللہ فرماتا ہے ہم دن کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، گردش ایام، کبھی کا دن بڑا ہوتا ہے، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے، زمانے ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، کبھی دن بڑا ہے، کبھی رات بڑی ہے، کبھی رات بڑی ہے، کبھی دن بڑا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کا سسٹم ہے، یہ حصہ ہے اس کے سسٹم کا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ایام کو، دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی بلندی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے، تو ہماری منشا سے ہے، ہماری مشیت سے ہے۔ اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر کسی کو کوئی زوال پہنچتا ہے تو وہ ہماری اجازت سے پہنچتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یاد رکھو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کو خوب جانتا ہے، اس نے وہ مصیبت، وہ زخم کیوں دیا ہے، وہ چوٹ کیوں دی ہے، کیونکہ جب تک وہ قوم، وہ ملت، وہ نیشن اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ چوٹ کھاتا رہتا ہے۔ بچہ گرتے 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 چلتا ہے، ایک دم سے نہیں چلتا، جب وہ چلتا ہے تو ایک بار گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی زخم پہنچتا ہے، اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس زخم کے پہنچنے کے بعد، اس پریشانی کے پہنچنے کے بعد، اس چوٹ کے لگنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زخم ہمیں کیوں پہنچا، یہ پریشانی ہمیں کیوں آئی، یہ چوٹ ہمیں کیوں لگی، اس کی حکمت، اس کی وجہ تلاش کر، ایسی کون سی ہماری غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ چوٹ پہنچی ہے، ایسی کون سے ہمارا لوز پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں آئی ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چہ جائے کہ ان پریشانیوں کا تذکرہ کر کے اپنے درمیان مایوسی کو پھیلانا ہے، اس سے آدمی مایوس ہوگا، اور مومن آدمی کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ مومن آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی روح سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناہنجار ہوتے ہیں، جو نہ جاننے والے ہوتے ہیں، جو غیر لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس